وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 اور 110 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یوم جس دن یجمع جمع کرے گا اللہ الرسل رسولوں کو، فیقول پھر فرمائے گا، ماذا کیا، اجبتم جواب دیا گیا تھا تمہیں، قالوا وہ کہیں گے، لا علم لنا نہیں علم ہمیں، یعنی اللہ تعالی جل شانہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے مقابلے سرکشی کرنے والوں پر غصہ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بجائے اپنے پیغمبروں سے سوال کریں گے کہ تمہاری دعوت کے مقابلہ ان کا کیا رد عمل رہا۔ انبیاء علیہم السلام جواب دیں گے، ہمیں علم نہیں، یعنی ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، انہوں نے ہماری پیش کی ہوئی دعوت کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا یا نہیں، اس کا ہمیں علم نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا یہ فرمانا کہ آپ ہی غیب سے واقف ہیں، اس بات کا اقرار ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی عظمتوں کے باوجود عالم الغیب نہیں ہوتے تھے، اور روز حساب میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ مائے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انبیاء اور رسول سمیت سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور اپنی اپنی نجات کی فکر کے سوا کسی کو کوئی بات سوجھ ہی نہیں رہی ہوگی۔ اسی بنا پر رسول ایسے وقت میں انتہائی مختصر اور جامع سا جواب دیں گے، اور یہ جواب اس لحاظ سے مبنی بر حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے علم کے مقابلہ میں دوسروں کا علم کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ نیز لفظ ماذا اجبتم کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دعوت تم نے لوگوں کو دی تھی اس کا رد عمل کیسا رہا، اور لوگوں نے اس دعوت کو کہاں تک قبول کیا تھا۔ اس کا جواب پیغمبر یہ دیں گے کہ اے اللہ، یہ بات تو آپ ہی خوب جانتے ہیں، اس کا علم ہمیں کیسے ہو سکتا ہے۔ انکا بے شک، انتا تو ہی، علام خوب جاننے والا ہے، الغیوب سب چھپی باتوں کا۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا اس کا علم تو یقیناً انہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو معشر کی ہولناکیوں اور اللہ تعالی جل جلالہ کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے کریں گے، یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا۔ علاوہ عظیم باطنی امور کا علم تو کلیتاً صرف اللہ ہی کو ہے، اسی لیے وہ کہیں گے علام الغیوب تو ہی ہے، نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسل عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف ایک اللہ تعالی جل شانہ کی ذات ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو جتنا کچھ بھی علم ہوتا ہے، اولاً تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ثانیاً ان سے بھی ان کو بذریعہ وہی آگاہ کیا جاتا ہے، حالانکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ذاتی طور پر ہو، نہ کسی کے بتلانے پر، اور جس کو بتلانے پر کسی چیز کا علم حاصل ہو اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا، نہ وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔
اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين اذ قال اللہ جب کہے گا اللہ یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم اذکر تو یاد کر نعمتی میری نعمت جو ہوئی علیک تجھ پر وعلی والدتک اور تیری والدہ پر اذ ایدتک جب میں نے تیری مدد کی بروح القدس روح القدس کے ساتھ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں گزرا تکلم تو باتیں کرتا تھا الناس لوگوں سے فی المہد گود میں اس وقت کلام کیا جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس نومولود بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئیں اور انہوں نے اس بچے کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور اس کی بابت استفسار کیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خارگی کے عالم میں کلام کیا وکالا اور بڑھاپے میں اور بڑی عمر میں کلام سے مراد نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت تبلیغ ہے وَإِذْ اور جب علمتک تجھے سکھائی الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت والتورات اور تورات والانجیل اور انجیل تورات کا معنی قانون ہے جبکہ انجیل کا معنی بشارت ہے اسی طرح زبور کا معنی صحیفہ اور قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے انجیل اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور اس کا نام بشارت اس لحاظ سے ہے کہ آپ کے فرائض میں داخل تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو دین اور شریعت کی تعلیم دیں نیز جہاں بھی جائیں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت لوگوں کو سنائیں وَإِذْ اور جب تخلق تو بناتا تھا من الطین مٹی سے کہیئۃ الطیر پرندے کی سی صورت یعنی خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے اس پر تو صرف اللہ تعالی جل شانہ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں بِإِذْنِی میرے حکم سے فَتَنفُخُ فِیہا پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں فَتَکُونُ تو ہو جاتا تھا طَیْرًا اڑنے والا بِإِذْنِی میرے حکم سے وَتُبْرِئُ اور تو شفا دیتا تھا الْأَکْمَحَ مادر ذات اندھے کو وَالْأَبْرَصَ اور برس والے کو یعنی سفید داغوں والے کو بِإِذْنِی میرے حکم سے وَإِذْ اور جب تُخْرِجُ تو زندہ نکالتا تھا الموتى مردوں کو بِإِذْنِی میرے حکم سے
اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دینے والوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی شان کے متعلق سوال کریں گے۔ پہلے اپنے چند نمایاں احسانات کا ذکر فرمائیں گے، پھر پوچھیں گے کہ ان سب کے باوجود کیا تم نے لوگوں کو یہ دعوت دی تھی کہ وہ میرے مقابلے تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنا لیں؟ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی برات کا اظہار فرمائیں گے۔ آیت نمبر 110 سے 118 تک حق تعالیٰ جل شانہ کی اسی گفتگو کا ذکر ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان معجزات کا ذکر کرتے ہوئے بِإِذْنِی یعنی میرے حکم سے ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں ایک طرف اس غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم کا نتیجہ تھا۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت اختیار کا کوئی دخل نہیں تھا۔ دوسری طرف ان لوگوں کا جواب بھی ہو گیا جو ایسے خلاف عادت معجزات کے واقع ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ خلاف عادت باتوں کا انسان کے ذریعے واقع ہونا یقیناً ناممکن ہے، لیکن خدا کی قدرت بے پناہ ہے، وہ کسی عادت کا پابند نہیں، اس لیے اگر اس کے حکم سے کوئی خلاف عادت واقعہ وجود میں آ جائے تو اس پر ہرگز حیرت نہ ہونی چاہیے۔ وَإِذْ اور جب کففت میں نے روکا، یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لیے تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ ان کی ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی دے دی اور سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے۔ بنی اسرائیل کو عن کا تجھ سے اذ جئتہم جب تم آیا تھا ان کے پاس بالبینات روشن دلیلیں لے کر، فقال پھر کہا تھا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے ان ھذا کہ نہیں ہے یہ الا سحر مگر صرف جادو ہے، مبین کھلا۔ ہر نبی کے مخالفین آیات الہیہ معجزات دے کر انہیں جادو ہی قرار دیتے رہے ہیں، حالانکہ جادو تو شعبدہ بازی کا ایک فن ہے جس سے انبیاء علیہ السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا مظہر ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے حکم سے اور اس کی مشیت و قدرت سے ہوتے تھے۔ کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر کوئی معجزہ صادر کر کے دکھا دیتا۔ اس لیے یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 4 مرتبہ یہ فرمایا بِإِذْنِی کہ ہر معجزہ میرے حکم سے ہوا ہے۔ یہی وجہ کہ جب نبی علیہ السلام سے مشرکین مکہ نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا، جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 91 سے 93 میں ذکر کی گئی ہے، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فرمایا سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، میرا رب پاک ہے، یعنی وہ تو اس کمزوری سے پاک ہے کہ وہ یہ چیزیں نہ دکھا سکے، وہ تو دکھا سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت اس کے مقتضی ہے یا نہیں، یا کب مقتضی ہوگی، اس کا علم اسی کو ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن میں تو صرف بشر اور رسول ہوں، یعنی میرے اندر یہ معجزات دکھانے کی اپنے طور پر طاقت نہیں ہے۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو جادوگر اس کا توڑ مہیا کر لیتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے کہ دنیا بھر کے جمع شدہ بڑے بڑے جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ نہ کر سکے، اور جب ان کو معجزہ اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔
اب صورت کے آخر میں ان تمام حالات کا ذکر جو کہ قیامت کو واقع ہوں گے یہاں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے نصارہ اور اس سے بعد کے تمام نصارہ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اصلیت، ان کی طرف منسوب کی گئی تمام خرافات سے اچھی طرح مطلع کر دیا جائے، تاکہ وہ لوگ اصلیت سے واقف ہو کر ان کو صرف نبی کا درجہ ہی دیں اور تین الہوں کے چکر سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کو اپنے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔